ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو ہے سورۃ الاعراف کے 7 رکوع ہم نے کل مکمل کیے تھے، آج 8ویں رکوع سے پڑھنا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ پہلے جو ہے تذکرہ ہوا آدم علیہ السلام کا، جو ہم نے اس سے پہلے رکوع پڑھے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلا رسول آیا دنیا میں تو وہ تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سے پہلے 2 نبی گزر چکے ہیں، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، تو 2 گزر چکے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام خود۔ اس کے بعد پہلی دفعہ جو شرک ہوا پوری دنیا میں وہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ تو انہوں نے بھی وہی اولیاء کے پہلے جو ہے بزرگوں کی وہاں پہ مسجدیں تعمیر کر دی تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو، پھر رفتہ رفتہ وہی مسجدیں زیارتوں میں تبدیل ہوگی، پھر ان کی عبادتیں شروع ہوگی، اور پھر جو ہے وہی جو 5 جو بزرگ ان کے تھے، ود، نصر، یغوث، یعوق، تو یہ 5 ان کے بزرگ جو تھے جن کا تذکرہ آگے قرآن میں بھی آئے گا، انہی کی پھر وہ عبادت کرنے لگے، انہی بزرگوں کی، اولیاء کی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اب ایک ایک کر کے نوح علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی پھر انبیاء آئے، تو کچھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان کو کرے گا کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر یہاں پہ آئے گا تو وہ ان کے ارد گرد میں تھے، ٹھیک ہے، جو عرب تھے تو عرب کے ارد گرد میں ہی یہ آئے تھے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو صرف ایک اللہ کی، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کیونکہ میں تمہارے متعلق اندیشہ رکھتا ہوں کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے اللہ کا جو بہت ہی بڑا ہوگا۔ قال الملأ من قومه، تو وہاں کے جو چودھری تھے، جو بڑے سردار تھے، تو انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں تم کھلی گمراہی میں ہو۔ کس کو کہا؟ نوح علیہ السلام کو ہی کہا کہ تم ہی گمراہ ہو۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تم تک پہنچاتا ہوں اللہ کا پیغام، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ او عجبتم، کیا تمہیں تعجب اس بات پہ ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت پہنچی ہے، علی رجل منکم، اور تم ہی میں سے وہ انسان تھا، ایک شخص تھا جس پہ یہ وحی آئی، تو اسی کا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص ہو گیا، تمہیں اس چیز کا تعجب ہو رہا ہے۔ لینذرکم، تاکہ میں تمہیں خبردار کروں، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فانجیناہ، پس ہم نے اس کو نجات دی، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق لگ بھگ 950 سال ان کی دعوت کرنے کے باوجود لگ بھگ 80 کے قریب لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ فی الفلک، اس کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، پانی میں بہا دیا ان کو جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانی کو۔ انہم کانوا قوما عمین، کیونکہ وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کو حق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اب جو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ بچے، انہی میں سے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا سام، تو سام کی ہی اولاد میں آیا حضرت ہود علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، تو وہ قوم جس کی طرف ہود علیہ السلام آیا ان کا نام تھا، اس قوم کو عاد کہتے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، تو قوم عاد کی طرف آیا اخاہم، انہی کا بھائی، یعنی انہی میں سے شخص، ہود علیہ السلام۔ قال، اس نے بھی کہا، یہی دعوت اس نے بھی دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، تو وہاں کے جو چودھری تھے، جو سردار تھے، انہوں نے اس کو بھی وہی بات کہی کہ ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم بے عقل ہو، تم بیوقوف ہو، اور ہم تو گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ،
کہا ہود علیہ السلام نے اے میری قوم مجھ میں کوئی نادانی نہیں، کوئی بیوقوفی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، مجھے تو کہا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے اللہ کا پیغام لے کے تمہاری طرف، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہاری طرف امانت دار خیر خواہ ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہے کہ تمہیں میں سے ایک شخص پہ اللہ کی جو ہے نصیحت آئی جس سے وہ تمہیں خبردار کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوح علیہ السلام کا خلیفہ بنایا، یعنی ان کے بعد تمہیں اس زمین پر جگہ دی۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی جسارت بہت دی، کیونکہ یہ بہت لمبے تھے، ٹھیک ہے، قداور لوگ تھے۔ ارم ذات العماد التي لم يخلقها مثلها بلاد، تو اس کا ذکر جو ہے آگے پارہ عام میں بھی آئے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، پس اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس یہ خبر لے کے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ یہ کیا عجیب بات بول رہے ہو۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم ان کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے آ رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ہمیں تو تم جھوٹے دکھتے ہو، لاؤ وہ عذاب جس کا تم ہمیں وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو لاؤ اس عذاب۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو ہود علیہ السلام نے کہا یقیناً تم پہ اب واقع ہو چکا اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم ان ناموں کے متعلق جو تم نے گڑھ لیے ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تمہارے والدین نے، تمہارے آبا و اجداد نے، اور تم نے جو گڑھ لیے ہیں، ان ناموں کے متعلق مجھ سے لڑتے ہو، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم بھی منتظر رہو اللہ کے عذاب کا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں جب وہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے یعنی مومن، برحمتی، اپنی رحمت سے، منا، وقطعنا دابر الذین کذبوا، اور ہم نے جڑیں کاٹ دی اس قوم کی۔ ان پہ کون سا عذاب آیا؟ ان پہ تیز آندھی کا عذاب آیا جو ان پہ 7 راتیں اور 8 دن کنٹینیوسلی رہا اور ان کو پٹک پٹک کے زمین پہ مارتا رہا۔ بِآیاتنا وما كانوا مؤمنین، اور کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور اس کے بعد دوسری جانب سے جو دوسری قوم تھی سمود، ان کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، عبادت کرو ایک اللہ کی، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یقیناً تمہاری طرف آ چکا ہے اللہ کی واضح نشانیاں۔ ہادی، سب سے بڑی نشانی ان کے طرف کیا آئی؟ اللہ کی اونٹنی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ اگر تم سچے ہو تو اس پتھر میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر میں یہ معجزہ دکھا دوں، اگر اونٹنی نکل جائے گی، پھر تمہارے پاس کوئی چانس نہیں رہے گا، پھر ایک ہی صورت ہوگی، یا تو تمہیں ایمان لانا ہے یا پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ پتھر سے وہ اونٹنی نکالی۔ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ فذروہا، پس اس کو چھوڑ دو، تاکل فی الارض، ارض اللہ، یہ کھائے گی اللہ کی زمین میں سے، ولا تمسوہا بسوء، اور بری نیت سے اس کو ہاتھ بھی مت لگانا، فیاخذکم عذاب علیم، پھر تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، جب اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین کا، اس کے بعد تمہیں یہاں پہ مکین بنایا قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں اس زمین پہ جو ہے جگہ دی،
तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन, और तुम इसकी जो है नरम नरम मिट्टी से मिट्टी उठाते हो उससे अपने लिए, व तनहितूनल जिबाल, उसे क़ुसूरन, उसे जो है महल बनाते हो, और इन पहाड़ों में अपने घर बनाते हो, बुयूतन, फ़ज़्कुरू आला अल्लाह, पस अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह की नियामतों को याद करो, वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन पे जो है फसाद मत मचाओ। क़ालल मलअु लज़ीना इस्तकबरू, जो इनमें मुतकब्बिर सरदार थे, चौधरी थे, उन्होंने कहा मिन कौमी, उसकी कौम में, लिल्लज़ीना इस्तुदइफू, उनसे कहा जो कमज़ोर तबके के मोमिन थे, उनसे कहा, लिमन आमन मिनहुम, जिन्होंने ईमान लाया था, अतअलमून अन्ना सालिहन मुरसलुम मिन रब्बि, क्या तुम इस चीज़ पे ईमान लाए हो कि सालिह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगम्बर है, वो रसूल अल्लाह की तरफ से पैगम्बर बनाकर भेजा गया है। क़ालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून, उन्होंने कहा जो सालिह अलैहिस्सलाम लेके आए हैं हम उस पे ईमान लाते हैं। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून, उन्होंने कहा फिर तो हम उसके साथ कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं जिस पे तुम ईमान लाए। फ़अक़रुन नाक़ह, बस उन्होंने जो है कोंची काट डाली, किसकी? ऊँट की। कोंचे कहते हैं इसको, पट्ठों, ठीक है, ये काट दी, क्योंकि जब किसी की ये कट जाती है फिर वो हरकत नहीं कर पाता, एक जगह से दूसरी जगह मुंह नहीं कर पाता। वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम, तो उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला। वअतौ अन अम्रिहिम, और अल्लाह की जो है हुक्म से सरकशी कर ली। वक़ालू या सालिह अतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनल मुरसलीन, और उसके बाद उसको भी वही तंज़ीहन कहा, ए सालिह अलैहिस्सलाम जाओ लाओ अब उस आज़ाब को, अगर तुम सच्चे हकीकत में पैगम्बर हो। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, बस उन्हें भूचाल ने पकड़ लिया और वो औंधे मुंह गिर पड़े अपने ही घरों में। फ़तवल्ला अन्हुम, बस सालिह अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया, वो निकल गए वहाँ से। वक़ाल या कौम, और कहा ए मेरी कौम, लक़द अबलग़तुकुम रिसालह, मैंने तो अपना पैगाम तुम तक पहुँचा दिया, रब्बी, अपने रब का, व नसहतु लकुम, और मैं तो तुम्हारा खैर खा था, तुम्हें नसीहत की, वलाकिन ला तुहिब्बून नासीन, लेकिन तुम तो नसीहत करने वालों को, खैर ख्वाहों को दोस्त ही नहीं रखते, पसंद ही नहीं करते। व लूतन, और लूत अलैहिस्सलाम उसके बाद आए। लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका चचा था। व लूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, और लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा, अतातूनल फ़ाहिशा, क्या तुम अपनी शहवानी ख्वाहिशात को मुकम्मल करते हो, ऐसे मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, जो तुमसे पहले किसी ने दुनिया में ये हरकत की ही नहीं। इन्नकुम लतातून रिजाल शहवतन, क्या तुम आदमियों के साथ ये बदफाली करते हो, मिन दूनी निसा, औरतों को छोड़कर, जबकि औरतें इसीलिए बनाई गई है ताकि शौहर जो मर्द और औरत है एक दूसरे के साथ निकाह करे और उसके बाद अपनी ख्वाहिशात नफ्स को मुकम्मल कर। लेकिन तुमने क्या कर लिया, तुमने इस तरीकों को छोड़ दिया, तुम तो मर्दों के करीब हो जाते हो औरतों को छोड़ के। बल अंतुम कौम मुस्रिफून, बल्कि तुम तो हो ही हद से निकलने वाली कौम। वमा काना जवाब कौमिही, उसकी कौम से कोई जवाब ना बना इस हरकत का, क्योंकि वो कंप्लीटली एक जिसे कहते हैं ना गैर शाइस्ता हरकत कर रहे थे, तो कोई जवाब नहीं था अपनी कौम के पास। तो क्या कहा, इल्ला अन क़ालू अखरिजूहुम, इनको निकाल दो अपने यहाँ बस्ती से। इल्ला अन क़ालू अखरिजूहुम मिन क़रियतिकुम इन्नहुम उनासुम यततहरून, ये तो ज्यादा ही पाक दामन बनते हैं। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हमारी रियासत जम्मू एंड कश्मीर में भी लोग इसी अमल में मुब्तला हो चुके हैं, ठीक है, इसी अमल में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ तक कि लड़कियां, कल मुझे अपना एक रफीक बता रहा था कि यहाँ तक कि लड़कियां जो है वो अब लेस्बियन बन चुकी है और लड़कियों के साथ दोस्तियां कर रही है, उनके साथ अफेयर कायम कर रही है और फिर इंस्टा पे फोटो चढ़ा रही है, जी मैं इसके साथ ताल्लुक रख रही हूँ वगैरह। ये बदकिस्मती है इस वक्त इस कौम की, कि इसे ये एहसास नहीं है कि कौम लूत के साथ क्या हुआ। और उसके बाद सबसे जो जिल्लत अफजाई ये है कि इस वक्त पूरे दुनिया में इसको जायज़ करार दिया जा रहा है, इस कौम लवातत को। यहाँ तक कि LGBT जो लेस्बियन है, औरतों का मर्दों के ना, मर्दों का मर्दों के साथ, औरतों का औरतों के साथ, तो इसको अब जायज़ करार दिया जा रहा है, इसकी सनद और हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अब जो इसके खिलाफ बातें करेगा वो उसे कहा जाएगा तुम तो ज्यादा ही पाकीज़ा बने फिरते हो। फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन, पास हमने नजात दी उसको और उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के, वो तो थी ही पीछे रह जाने वालों में से। वअमतरना अलैहिम मतरन, पास हमने उन पर डाली बारिश। कौन सी बारिश हुई? कौम लूत पर कौन सी बारिश हुई? पत्थरों की बारिश हुई।
جو لگا سو رہے ہو. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ، اس نے بھی یہی دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اس نے کہا یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں، تو ناپ تول میں گڑبڑ مت کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں جو ہے وہ کم کر کے مت دیا کرو. یعنی وہ بزنس میں جو ہے گڑبڑ کرتے تھے زیادہ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ جبکہ اس پہ اصلاح ہو چکی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر کسی راستے پہ، نکڑ پہ، چوراہے پہ مت بیٹھا کرو. اب دیکھو ہماری نوجوان نسل بھی بس چوراہوں، نکڑوں، دکانوں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ہماری ماؤں بہنوں کو ستاتے، ان کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی خصلت تھی، قوم کس کی؟ مدین کی خصلت تھی. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو ڈراتے دمکاتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو اور سیدھی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو. من آمن بہ، جنہوں نے ایمان لایا اس پہ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں جو ہے کجی ڈھونڈتے ہو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو اس وقت کو جب تم بالکل قلیل تھے. فَكَثَرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت زیادہ بڑی جماعت بنایا. وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس دیکھ لیجئے کیا انجام ہو جاتا ہے فاسد قوم کا، جو گناہگار قوم ہے اس کا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگر تم میں سے ایک جماعت آمنوا، ایمان لائے گی، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میں لے کے آیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائے گی، فَاصْبِرُوا، پس انتظار کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ نہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یقیناً وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، پس اس کے چودھریوں نے اور سرداروں نے وہاں کے اس کو بھی وہی بات کہی کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے اس بستی سے. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور جو مومن ہے، جو ایمان لائے تمہارے ساتھ، ان کو بھی نکال دیں گے. مِن قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، پھر تو ایک ہی گنجائش ہے کہ تم واپس آ جاؤ اس مذہب پہ، یعنی تم بھی شرک کرو تب رہ سکتے ہو یہاں، وہاں ورنہ یہاں سے نکل جاؤ. قال اولو كنا قارہین، کیا ہم جب اس سے متنفر ہے، ہم نفرت کرتے ہیں اس سے، ہم ناپسندیدہ کرتے ہیں شرک کو، پھر بھی ہم اسی طرف لوٹ آئے. قد افترینا علی اللہ کذبا، پھر تو ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا. اگر ہم ایسی حرکت کریں پھر ہم جھوٹ بول رہے تھے ابھی تک. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری جماعت کے ساتھ داخل ہو جائے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی. وما یکون لنا ان نعود، یہ ہمارے لیے شان نہیں ہے کہ ہم واپس لوٹ جائے، فیہا، اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، یا اگر اللہ چاہے تو تب. وسع ربنا کل شیء علما، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہے اپنے علم سے ہر کسی چیز پہ. علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنا جو ہے بھروسہ اسی پہ رکھا ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا، پس وہاں کے سرداروں چودھریوں نے اس سے کہا، من قومی لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فاخذتهم الرجفة، پس انہیں پکڑ لیا بھونچال نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اوندے منہ گرے ہوئے تھے اپنے گھروں میں. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ رہتے ہی نہیں تھے اپنے گھروں میں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. فتولی عنہم، پس انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا، وہ نکل گئے وہاں سے. وقال، اور کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی اور میں تمہارا خیر خواہ تھا.
فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، پس میں کیسے افسوس کروں اس کافر قوم پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، ہم نے کسی بستی کی طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، من نبی کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ، لیکن ہم نے ان کو آزمایا تکلیف سے، بھوک سے، شدت سے، پریشانی سے، تاکہ وہ گڑ گڑا کر ہمارے دربار میں آئے، یعنی اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ ثم بدلنا مکان سیئات حسنہ، اس کے بعد ہم نے اس پریشانی کو بدل دیا خیر کے ساتھ، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خیر بہت بڑھ گیا۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، ان کو نصیحت حاصل کرنی تھی لیکن ان کی یہ حالت ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو ہوتا رہتا ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی چھاؤں ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو پچھلے وقت سے ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کو اچانک پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کے عذاب نے جب وہ اس سے بے خبر تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بستی والے آمنو ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیتے برکت کے دروازے آسمانوں اور زمینوں کے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس پکڑ لیا ہم نے ان کے ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ افامن اہل القری، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے، ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اس سے کہ رات کو عذاب آ جائے اللہ کا اور وہ سو رہے ہو۔ اب امینا، یا یہ اسے بے خبر ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں کہ اہل القری، یہ بستی والے، ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، کیا اللہ کا عذاب آ جائے دن چڑھے جبکہ وہ کھیل کود میں مست ہو۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ فلا یامن مکر اللہ الا قوم الخاسرون، اللہ کی تدبیروں سے وہی غافل ہو جاتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا ہدایت نہیں لی انہوں نے جن کو وارث بنایا گیا زمین کا، من بعد اہلہا، اس کے جو اہل تھے یعنی جو وہاں کے رہنے والے تھے، اس کے بعد جو قوم آئی، تو انہوں نے بھی ہدایت نہیں لی کہ ہم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہے ہم ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب پکڑ دیں، ونطبع علی قلوبہم، یا ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں کو، فہم لا یسمعون، پھر تو وہ کوئی حق کی بات سنیں گے ہی نہیں۔ تلک القری، یہ کچھ بستیوں کا ذکر تھا، نقص علیک، جن کا ذکر ہم نے آپ پر کیا، من انباءھا، ان کی خبریں، ولقد جاءتہم رسلہم بالبینات، جبکہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کے، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، ان کی حالت یہ ہوئی کہ نشانیاں آنے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ اب اس پہ امیجن کرو، غور و فکر کرو کہ یہ سارے انبیاء کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہو رہے ہیں، اور سورۃ الاعراف نازل ہو رہا ہے 9 ہجری میں، یعنی یہ مکی دور کا آخری ایام چل رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنی ہے، اب ہجرت کرنی ہے۔ 12 ہجری میں لگ بھگ یہ نازل ہو رہے ہیں، سوری 12 ہجری نہیں، ہجرت سے پہلے کے، جو وہاں پہ کتنے سال گزارے تھے، 13 سال گزارے تھے نا، تو یہ لگ بھگ 12ویں جو ہے ہجرت سے پہلے 12واں سال چل رہا ہے نبوت کا، ٹھیک ہے، اس وقت یہ سورہ مبارک نازل ہو رہا ہے۔ تو وہاں کے قوم کو کہا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے اس آیت سے کہ بستی والوں کو پیغمبر آئے نشانیاں لے کے، لیکن جب انہوں نے نشانیاں لائی، انہوں نے نشانیاں آنے کے باوجود بھی انکار کیا۔ اس لیے یہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نشانیوں کی، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو نشانیاں لائے، یہ اس کے باوجود بھی، کیونکہ جس نے انکار کرنا ہے وہ پہلے بھی انکار کرے گا، نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انکار کرے گا۔ جو ہم نے اس سے پہلے آیت پڑھی کہ جب زمین زرخیز ہوگی وہی ایمان لے گی، جب زمین ہی گلیز اور گندی ہوگی وہ کوئی ایمان نہیں لے گی۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسی طرح جو ہے کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، ہم نے تو ان کی اکثریت کو پایا ہی نہیں عہد کے پابند، بلکہ یہ تو تھے ہی گنہگار۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو الی فرعون کی طرح، وملئہ فظلموا بها، اور اس کے سرداروں کی طرح، لیکن انہوں نے بھی اس کا انکار کیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان آیات ان نشانیوں کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ ان کو عزت نہیں دی، ایمان نہیں لائے۔
ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا، نشانیاں لے کے آئے الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھیے فساد مچانے والوں کا ہم کیا انجام کرتے ہیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اللہ کے متعلق وہی بات کروں جو سچ ہوگی، قد جیتکم ببینہ، یقیناً میں واضح نشانیاں لے کے آیا ہوں، میں ربکم، اپنے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، پس بنو اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال ان کنت جیت بآیۃ فأت بها، اس نے کہا اگر تو نشانیاں لے کے آیا ہے تو ذرا مجھے بھی دکھا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، پس اس نے جیسے ہی اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا وہ بہت بڑا جو ہے اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ باہر نکالا اپنی جو ہے گریبان سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ، وہ چمکتا ہوا ہاتھ تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس کا باقی جو ہے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔